یا مہتاب کا چلنا بند ہو جائے تو وقت کا چلنا بھی بند ہو جائے گا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے نظام شمس قمر کی سواری کو روک دیا تھا، ایک مصطفیٰ کی سواری جا رہی تھی، اس لیے وقت بڑھا ہی نہیں، اور جو چیز جہاں پر جس کیفیت پر تھی اسی کیفیت پر رہ گئی تھی۔ جناب اجمل سلطان پوری نے کہا تھا، سیر کو اسے ایک شب لے گیا جو ان کا رب، سیر کو اسے ایک شب لے گیا جو ان کا رب، جو بھی شے جہاں پہ تھی بس وہیں ٹھہر گئی۔ تو جب آفتاب کا چلنا رک جائے تو وقت بھی نہیں چلے گا، 12 سے 12:01 نہیں ہوگا، 12 سے 12:05 نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں سے بھی پہلے، جب وقت سورج چاند ستاروں سے بنتا ہے تو جس سے وقت بنتا ہے اس سے بھی پہلے خدا کی ذات موجود ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ زمان سے پاک اور مکان سے بھی پاک ہے، وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو اوپر والا، نیچے والا، دائیں والا، بائیں والا، آگے والا، پیچھے والا، یہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جہتیں ہیں، اور یہ مکان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے چونکہ پاک ہے لہذا اس کے لیے اوپر والا نہیں بولنا چاہیے، علماء نے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ مراد بھلے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سب سے عظمت والی شان اور سب سے اونچی ذات جس کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مختصر میں کر دیتے ہیں، جلدی آگے بڑھیے، اب فٹافٹ سوال اور ترنت جواب۔ دوسرا سوال ہے، بہت عورت کہتی ہے کہ چھوٹا بچہ کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ وہ کھانا پینا کرتا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ کا پیشاب پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ عورتیں کہتی ہیں کہ وہ پاک ہوتا ہے، تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں بٹھا لیجئے، بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پیشاب ہر بچے کا ناپاک ہوتا ہے، اور پیشاب کر دیا تو کپڑا کو دھلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چلیں آگے۔ سوال نمبر 3، شادی بیاہ میں برادری دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے یا سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہونا کافی ہے؟ جس شادی بیاہ میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو جانا کافی ہے۔ رائن کا انصاری سے، انصاری کا منصوری سے، منصوری کا صافی سے، شیخ سے، خان سے، سب سے برادری ہو سکتی ہے، بشرطے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، بس برادری ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شادی بیاہ میں بیٹی والوں سے مانگ کر جہیز لینا کیسا؟ یہ بھک منگی ہے، بے غیرتی ہے، بے حمیتی ہے، ناجائز اور حرام ہے، جبری طور پر مانگ نہیں سکتا، اسلام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل کریں۔ ایک دم شارٹ کٹ جواب، اور یہی ہے کتابوں میں لکھا ہوا۔ علماء سے گزارش ہے کہ جواب میں مسٹیک ہو تو آپ لوگ چھوڑ دیجیے گا، کوئی دقت سوال نمبر 5، فطرہ منشیرہ وغیرہ گاؤں کے مکتب میں لوگ لگا لیتے ہیں یا امام کی تنخواہ میں دے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ فطرہ ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کو اپنے گاؤں میں کے مدرسے میں لگانا، عیدگاہ میں لگانا، یا مسجد کی تعمیر میں لگانا، یا امام کی تنخواہ میں دینا، یہ ساری باتیں ناجائز ہیں، چونکہ فطرہ کا مستحق نہ آپ کا امام ہے، نہ آپ کی مسجد ہے، نہ آپ کا مدرسہ ہے، نہ آپ کا عیدگاہ ہے۔ اس کا مستحق غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں اور مجبور بے کس لوگ ہیں۔ اسی پر چاہیں کہ ہم عمل کریں، تبھی جا کر کے ہمارا فطرہ یا زکوٰۃ ادا ہو پائے گا، ورنہ ادا ہی نہیں ہو پائے گا۔ سوال نمبر 6، عورتوں کو مزارات اولیاء پر جانا کیسا ہے؟ اور جس گھر سے عورتیں جاتی ہیں ان کے شوہر اور کسی ذمہ دار نہیں روکتے، اس پر کیا حکم ہے؟ سوال ہوا کہ مزاروں پر عورتیں جو جاتی ہیں تو یہ جانا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے، جب مسجد میں یہ نہیں جا سکتی ہیں، آپ کے یہاں جو سسوا کٹیا میں یا سہسرا میں مسجد ہے اس میں عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جب مسجد میں جو محلے کی مسجد ہے، جب مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، جو کہ بڑی تاکیدی چیز ہے جماعت، لیکن وہاں جب نہیں جا سکتی ہیں تو بھلا مزار پر کیسے جا سکتی ہیں؟ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کریں، عورتوں کو مزارات پر جانے سے روکیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال نمبر 7، کیا اللہ کے ولی کسی عورت کے بدن پر آتے ہیں؟ جیسا کہ کچھ عورتیں کہا کرتی ہیں کہ میرے اوپر فلاں بابا آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو اور بہت بڑا ظلم ہے۔
یہ عورتیں دعویٰ کرتی ہیں مزاروں پر جا کر کہ ہمارے بدن پہ ناظر بابا، صابر بابا، غوث پاک، امام حسین، امام حسن اور نہ جانے کس کس کا نام، کن کن بزرگوں کا نام لے کے بولتے ہیں کہ میرے بدن پہ آتے ہیں۔ استغفر اللہ، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل جھوٹ بولتی ہیں۔ ارے جو اولیاء کرام زندگی میں غیر محرم عورتوں کی طرف، اجنبیہ عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے، آج وہ دنیا سے جانے کے بعد ان بھوتنیوں کے بدن پہ آ جائیں گے؟ آپ کا دل کہتا ہے، لیکن لوگ کیسے مان لیتے ہیں اس کی بات کو؟ تعجب تو اس بات پر ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے تو اس پر زیادہ تعجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے منہ سے شیطان بولتا رہتا ہے۔ تعجب ہے ان کے شوہر پر کہ اس کی بات کو مان کیسے لیتا ہے۔ اس کی بات کو مان کر کے بسا اوقات گاؤں میں جھگڑا، لڑائی، تکرار، فساد، جنگ و جدال کی نوبت آ گئی۔ ہرگز ہرگز بزرگان دین کسی اجنبیہ عورت کے بدن پر نہیں آ سکتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ یہ بولتی ہے تو سراسر جھوٹ بولتی ہے۔ صابر پاک کے مزار پر عورتیں جائیں گی تو جل جائیں گی، لوگ بتاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ آگے بڑھا جائے، اس پر تفصیل کرنا اور عورتیں یہ منت مانتی ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں تعزیہ یعنی داہا بناؤں گی۔ کہا کہ یہ ایسی منت ماننا کیسا ہے؟ تعزیہ بنانے کی منت، داہا بنانے کی منت ماننا یہ بالکل منت غیر شرعی ہے، یہ منت صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ صاحب بحر الرائق نے تو یہاں تک لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ البحر الرائق میں کہ اگر کوئی یہ منت مانے فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کر اور کہہ دے کہ یا شیخ اگر میرا فلاں کام ہو جائے یا میری فلاں بگڑی بن جائے، فلاں مصیبت ٹل جائے تو میں آپ کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گی، شمع جلاؤں گی، سونا دوں گی، چاندی دوں گی، تو یہ منت باطل ہے۔ صاحب بحر الرائق نے فرمایا تو یہ بھی باطل ہے۔ تعزیہ بنانے کی منت ماننا بالکل باطل ہے۔ اور امام حسین خواب میں آتے ہیں، استغفر اللہ، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی ہے، امام حسین ان کے خواب میں آنے لگ گئے۔ یہ سراسر جھوٹی باتیں ہیں اور یہ منتیں غلط ہیں۔ اس طرح کی منتیں ماننا نہیں چاہیے، اگر مان دیا تو پورا کرنا نہیں چاہیے۔ آج کل نوجوان لڑکے اپنے ہاتھوں میں بالی اور چھلا کیا کیا پہنتے ہیں، یہ ایسا استعمال کرنا کیسا ہے؟ میرے خیال سے آخری سوال ہے یہ۔ اچھا ایک اور سوال ہے اس کے بعد، بس اس کے بعد ہم لوگ سلام پڑھ لیں گے۔ بالا، چھلا گلے میں پہننا چاندی کا یا سونے کا یا ہاتھ میں پہننا، مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، چاندی پہننا بھی حرام ہے۔ صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد۔ ایک انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی دھات، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، یعنی ایک انگوٹھی چاندی کی ایک انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی دھات مسلمان مردوں کو پہننا، استعمال کرنا حرام ہے۔ بارات آنے کے بعد دولہا سے فٹا کٹوایا جاتا ہے اور اس پر ویلکم لکھا رہتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرمائیں۔ ویلکم لکھنے میں تو کوئی زیادہ دقت مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ انگریزی میں خوش آمدید کا وہ ترجمہ ہے، خوش آمدید فارسی میں کہتے ہیں، عربی میں اہلا وسہلا کہتے ہیں اور ہندی میں شبھ لابھ کہتے ہیں، انگریزی میں غالباً ویلکم کہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ پھیتا کٹوانے کا جو رواج ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو، کہاں کہاں سے اکھور بکھور دستور آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، جس گاؤں میں جاتے ہیں اسی کا غلط طریقہ آپ لے کے آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی کسی گاؤں میں جائیے تو وہاں کا اچھا طریقہ اپنے گاؤں میں لے آئیے، اور جتنا خلاف شرع طریقہ ہو اس کو اسی گاؤں میں دفن کر دیجیے۔ تو پھیتا کٹوانے کا طریقہ یہ غیر مسلمانہ طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے۔ بہت ساری انگریزی باتیں ہم لوگوں میں آ گئی ہیں۔ کیک کٹوانا، جنم دن پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کا نام کیا رکھا ہے، برتھ ڈے منانا، مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ اڈے برتھ ڈے کیک وغیرہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی چیزیں ہیں، غیر اسلامی تہذیب ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو جس قوم کے طریقے کے مطابق چلے وہ اسی میں سے ہے۔
لہذا ایسی چیزوں سے پرہیز کریں اور یہ پھیتا وٹا کٹوانے والا رواج بند کریں. اسلامی چیز اپنے گاؤں میں رائج کیجئے اور غیر اسلامی چیزیں اپنے گاؤں کی سرحد سے باہر کر دیجئے. یہ جواب جو میں نے دیا ہے، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کتاب کا نام ہم نہیں بتائے ہیں، چونکہ ٹائم بڑا کم ہے، مختصر میں جواب دینا تھا. جواب میں نے دیا ہے. الحمدللہ سارا جواب کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر کوئی غلط ہے تو ہمارے علماء کو میں نے پہلے کہہ دیا کہ جواب میں غلطی ہو تو آپ لوگ ٹوک سکتے ہیں، مسٹیک تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے پہلے کہہ دیا. اب اتنے سارے ذمہ دار بھاری بھرکم علماء کی موجودگی اور ان تمام میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا تو گویا کہ ان کا سمرتھن مل گیا، ان کی طرف سے تائید ہو گئی کہ جواب صحیح. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جزاک اللہ. اب آئے صلاۃ السلام پڑھیں.